ایک صاحب نے سوال کیا، جن پری دیو چڑیل ہمزاد کیا ان سب کا حقیقت میں وجود ہے یا صرف سنی سنائی باتیں ہیں؟ دیکھیں بھائی، سوال کرنے والے سے اور اپنے تمام سننے والوں کو بھی کہ جن پری دیو چڑیل ہمزاد یہ سب چیزیں جو ہیں اصل میں جنات ہی ہیں، اصل میں یہ جنات ہیں۔ اب یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے کہ دیو الگ مخلوق ہے، ہمزاد ایک الگ مخلوق ہے، چڑیل الگ مخلوق ہے اور جن الگ مخلوق ہے۔ قرآن نے لفظ جن استعمال کیا ہے اور جن جمع کے لیے بولا جاتا ہے، عربی میں جن جمع کے لیے بولا، جنی ایک کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا کہ چڑیل ہے، دیو ہے، پری ہے۔ ہم قرآن کی بات کریں گے، جب بھی بات ہوگی قرآن و حدیث کی بات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جنات کا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو دائرہ میں بٹھا کر خود تشریف لے کر گئے اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے جنات کی جماعت سے۔ خود جبل احد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ضعیف بوڑھا ملتا ہے۔ ابن مسعود پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ بڑا عجیب و غریب بوڑھا تھا اور اتنا ضعیف العمر تھا، یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ جنات میں سے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ہے۔ جنات ہیں، جنات کا وجود قرآن سے ثابت ہے۔ جنات کا انکار کفر ہے، چونکہ قرآن کی ایک سورت جن ہے، لیکن چڑیل، بھوت اور پھر پری اور پھر ہمزاد یہ اصطلاحیں قرآن میں نہیں ہیں، یہ اپنی بنائی ہوئی ہیں، یہ ہماری بنائی ہوئی ہیں، عجمیوں کی بنائی ہوئی ہیں، یہ لوگوں نے خود بنائی ہیں۔ یہ ہمزاد ہے، یہ دیو ہے، یہ پری ہے۔ جو مسلمان جنات ہیں ان کو آپ جن اور پری، عورتوں کو پری کہیں گے۔ جو کافر ہیں ان کو بھوت اور چڑیل آپ کہیں گے، چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ہڈیوں سے اور جو گوبر ہے اس سے استنجا نہ کرو، کیونکہ ہڈی اور گوبر جنات کی خوراک ہے۔ جو مسلمان جنات ہیں وہ ہڈیاں آپ کی بچی ہوئی کھا لیتے ہیں، اور جو کافر جنات ہیں وہ گوبر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے جنات ایک قوم ہے، جیسے آدم ایک قوم ہے۔ ہم سب آدم ہیں، کوئی افریقی ہے، کوئی امریکی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی سعودی ہے، لیکن ہیں سب آدم۔ اسی طرح جنات میں سارے جنات ہیں، آگے نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔